الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ مکۃ المکرمہ میں کفار مکہ نے اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ ان لوگوں کے لیے وہاں رہنا دشوار ہو چکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہجرت کے لیے روانہ ہو چکے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ بھی مکہ میں تھے، تو آپ کو بھی اب ہجرت کا حکم دے دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے مکہ والوں نے مشورہ کیا، پلان بھی بنایا، لیکن وہ لوگ اپنے اس پلان میں، مکر میں، دھوکے میں کامیاب نہ ہو سکے. اس بات پر ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ سارا مکہ ایک طرف تھا، آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھا، سارے لوگ ننگی تلواریں لے کر کے بیٹھے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی بچانا چاہتے تھے تو سارے مل کر کے بھی آپ کو بچا نہ سکے، اور سب کی آنکھیں بند ہو چکی، وہ حضور کو دیکھ نہ پائے. اس سے ہمارے عقیدے میں پختگی آنی چاہیے کہ اگر پوری دنیا کسی کو مارنا چاہے اور رب نہ چاہے تو کوئی اس کو مار نہیں سکتا. اور ایک دلیل ہے کہ وہ خالق اور مالک پوری دنیا کا ایک ہی ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرتا ہے. لیکن ہجرت کا ایک اہم سبق،
ایک اہم پیغام جو میں نے گزشتہ بھی ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاتے جاتے قیامت تک آنے والے امتیوں کو ایک پیغام، ایک میسج چھوڑ کر کے چلے گئے کہ یاد رکھو اے آنے والے امتیوں، اے آنے والے مومنوں، ہم تو اس وطن کو الوداع کہہ کر کے جا رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو آخری جملے یہ فرمائے تھے کہ مکہ تیری عظمت میرے دل میں بہت ہے، تو بڑا پاکیزہ گھر ہے اور پاکیزہ جگہ ہے، لیکن کیا کروں میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ تیری قوم مجھے اس مکہ میں رہنے نہیں دیتی اور میں تجھے الوداع کہہ کر کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی اپنے وطن کو چھوڑتے ہوئے قیامت تک آنے والے امتیوں کو یہ پیغام دے کر کے گئے، اے مومنوں یاد رکھنا، اگر ایمان اور اسلام کے بچانے کے واسطے اگر تمہیں خود اپنی جان کی قربانی دینا پڑے تو اس کی قربانی دے دینا، یہاں تک کہ تمہارا مال لٹانا پڑے تو مال کی قربانی دے دینا، یہاں تک کہ اگر تمہیں اپنے وطن کو بھی الوداع کہنا پڑے، اس کو چھوڑنا پڑے، وطن کو الوداع کہہ دینا۔ یہ دنیاوی زندگی بہت چھوٹی سی زندگی ہے، 60 70 100 سال کی زندگی ہے، اس کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا اور اپنے ایمان کے بچاؤ کے خاطر وطن کو بھی الوداع کہہ دینا۔ یہ پیغام امت کے نام چھوڑ کر کے چلے گئے، یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہر مومن کے دل میں نقش ہو جانا چاہیے، لکھ لینا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے اسلام اور اسلام کے خلاف کوئی بات آئے تو ہم اسلام کو قبول کریں گے۔ اگر تجارت کا مسئلہ ہے، سود اور بیاج کی لین دین کے مسئلے میں اگر مجھے فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑے تو میں اسلام کا فالوور بنوں گا، میں غیر اسلام کو چھوڑ دوں گا۔ اگر شادی بیاہ کا طریقہ ہے تو چاہے سماج ناراض ہو جائے، پوری دنیا مجھے بخیل کہتی رہے، لیکن امت کے یہ صحابہ کا پیغام دل پہ لکھ لینا کہ میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، پوری دنیا جو چاہے مجھے کہہ دے لیکن میں اسلام اور ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام ہر وقت ہمیں یاد رکھنے کے قابل ہے۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنا مسئلہ ہے تو اس میں کیا چلا جاتا ہے۔ یہ پیغام صحابہ نے دیا کہ ہم نے وطن کو بھی، مال بھی تم لے لو، ہمارا وطن بھی تم لے لو، سب تمہارے حوالے، لیکن ہم اللہ کے رسول کا، اللہ کی توحید کا انکار تو ہم نہیں کر سکتے۔ آج کے حالات کے مقابلے میں ہمیں ان تمام باتوں کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، حضرت ابو بکر کو لے کر کے آپ روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر کبھی آپ کے آگے چل رہے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے، کبھی آپ کی داہنی جانب، کبھی آپ کی بائیں جانب، یہ چاروں سمتوں پر حضرت ابو بکر چکر کاٹ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آگے چلتے چلے جائیں اور کوئی دشمن طاق میں بیٹھا ہوا ہو اور آپ پر کہیں حملہ نہ کر دیں، اس لیے میں آپ کے آگے چلا جاتا ہوں۔ کبھی آگے چلتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہیں کوئی دشمن پیچھے سے آپ پر حملہ نہ کر دیں، اسی خوف سے میں پیچھے چلا آتا ہوں، اور کبھی پیچھے چلتا ہوں تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ داہنی طرف کوئی بیٹھا ہوگا، کوئی بائیں طرف بیٹھا ہوگا، اسی لیے میں سمتوں پر پھرتا رہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں مر جاؤں تو پہلے قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، مجھے یہ گوارا ہے، لیکن آپ کے اوپر تیر آئے ہیں مجھے منظور نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہنچے۔ آج تک پوری دنیا نے ایسی سواری نہیں دیکھی جو سواری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابو بکر نے کروائی تھی۔ جب پہاڑ پر چل رہے تھے غار ثور میں، حضرت ابو بکر نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، کندھوں پر بٹھا کر کے ابو بکر کے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر یہاں پر ہے، اس طرح پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت نبی پاک صلی
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हिजरत करवा करके वो गारे सौर को आपने साफ किया और अंदर बुला लिया। अंदर बुलाने के बाद वहां 3 दिन तक रुके रहे ये दोनों साहिब। सुबह के वक्त में कुफ्फारे मक्का तलाश के लिए जब निकले हैं तो वो गार के मुंह तक पहुंचे। हजरत अबू बकर ने इंसान होने के नाते कहा, अल्लाह के रसूल ये तो गार के मुंह तक आ गए, अब बचाव मुश्किल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करना, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। कुरान करीम ने इसकी वजाहत की, वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, कि उस वक्त गार पर फरिश्तों को चौतरफ अल्लाह तबारक व तआला ने पहरे के लिए रख दिया था। वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, कुरान कहता है कि फरिश्ते पहरे के लिए आ गए थे गारे सौर का, कुरान कहता है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा, देखो वो बंदा पेशाब कर रहा है, अगर उसको पता चलता कि गार का मुंह खुला है और ये लोग हमें देख रहे हैं, उसको नजर नहीं आता है, अगर नजर आते हम लोग तो गार के मुंह के सामने वो पेशाब न करता। इसका अंदाजा लगाओ कि वो लोग हमें देख ही नहीं पा रहे। अल्लाह ताला ने पर्दा कर दिया था हुजूर और अबू बकर की जात के लिए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक रात की इबादत और हजरत अबू बकर की एक दिन की इबादत, ये 2 इबादतें उमर की पूरी जिंदगी की इबादत भी मुकाबला नहीं कर सकती। एक रात तो ये हिजरत वाली रात, कि अगर हिजरत वाली एक रात की इबादत का मुकाबला मुझ उमर की पूरी जिंदगी की इबादतें एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। और दिन कौन सा, वो कौन सा दिन है कि जिसके एक दिन की इबादत हजरत उमर की पूरी जिंदगी का मुकाबला नहीं। तो कहा जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए हैं, उस वक्त कुछ लोग मुर्तद हो चुके, इस्लाम छोड़ करके दूसरे मजहब की तरफ जा रहे हैं। हजरत अबू बकर ने उस वक्त जिहाद का फतवा दिया था और खतरा था कि लोग मुर्तद हो जाएं। उस वक्त हजरत अबू बकर के फैसले और हजरत अबू बकर ने उम्मत को जो संभाला है और हजरत अबू बकर ने जो खिताब किया है कि मोहम्मदुन कदमात, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो इंतकाल कर चुके हैं, फइन्नल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हय्युन ला यमूत, कि वो जिंदा हैं, उनको मौत नहीं आ सकती। फिर कुरान की आयतें, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, ये आयतें पढ़ी। हजरत उमर फरमाते हैं उस वक्त उम्मत को जो अबू बकर ने संभाला है, अगर उमर की पूरी जिंदगी की इबादतें एक तरफ रख दी जाए, हजरत अबू बकर के ये एक दिन की इबादतों का मुकाबला, एक दिन की ये लोगों को इर्तिदाद से बचाने का मुकाबला उमर की पूरी जिंदगी की नेकियां नहीं कर सकती। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, उस वक्त हजरत अबू बकर के सीने में दर्द होता था। आपका सीना हादी खोलते हैं, हादी के खोलने के वक्त में जब चूल्हे पर हादी रखी जाती है, पतेला रखा जाता है, तो उस वक्त जो खोलने की आवाज आती है, ऐसी आवाजें हजरत अबू बकर के सीने से आती थी। जब हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए, उस वक्त तो तबीबों से पूछा गया कि आखिर ये सीने में ऐसा क्यों है। तो तबीब ने बताया ये किसी की जुदाई में उनका सीना इतना तड़प रहा है। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया जब से मेरे महबूब दुनिया से रुखसत हुए हैं, उस वक्त से मुझे चैन और करार नहीं आता है, बराबर आपके सीने से हादी के पकने की तरह आवाजें आ रही। और शिया कहते हैं कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तो साथ में इसलिए थे कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर डाले, लेकिन मौका ही नहीं मिला। हिजरत से बड़ा मौका कौन सा था, वो दोनों अकेले थे। तोहमत लगाते हैं हजरत अबू बकर पर ईमान, उनकी सहाबियत को मानना ये हमारा फरीजा है। अगर सहाबा के बारे में कोई बुग़्ज़ रखता है वो मोमिन नहीं, उसके ईमान के बारे में खतरा है। हजरत अबू बकर 3 दिन के बाद ये दोनों साहिब यहां से रवाना हुए। सुराका, जब मक्कतुल मुकल्लमा में ऐलान हुआ
کہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو کوئی پکڑ کر کے لائے گا زندہ یا مردہ تو اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. اگر دونوں کو لائیں گے تو 100 اونٹ دونوں کے الگ الگ، اور ایک کو لائیں گے تو ایک کو 100 اونٹ ملیں گے ایک کے بدلے میں. یہ اعلان کر دیا. سراقہ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں تھا، میں اٹھا اور میں نے سواری لی، سواری لے کر کے پیچھے مدینہ کی طرف میں روانہ ہوا. تو روانہ ہوا، میں نے دیکھا کہ دونوں جا رہے ہیں تو دونوں کے پیچھے پڑا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول پیچھے آ رہا ہے، ہم پکڑے گئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر نہ ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی وقت ان کی سواری کے پیر زمین میں گھس گئے. سراقہ پکارنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کر دیں کہ یہ پیر زمین سے نکل جائیں، میں اب ایسا نہیں کروں گا. چنانچہ دعا کی، پیر سواری کے زمین سے نکل آئے. اور سراقہ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ پیچھے جتنے لوگ آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ اس راستے کی طرف مت جانا. یہ وعدہ لے کر کے سراقہ وہاں سے واپس ہوئے. حضرت ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سراقہ سے کہا او سراقہ یاد رکھ وہ وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جس وقت کسرا یہ اس وقت تک سپر پاور کہی جاتی تھی. تو اس وقت کہا کہ سراقہ میں دیکھتا ہوں کہ کسرا کے کنگن سونے کے تیرے ہاتھوں میں چمک رہے ہیں. سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں چمک رہے ہیں. سراقہ ابن مالک اس وقت واپس آ گئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں جب کسرا کو فتح کیا گیا، وہاں کسرا سے ڈھیر سارا سونا اور جواہرات لے کر کے مدینۃ المنورہ لایا گیا. وہ سونا تو حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا. سراقہ وہ وعدہ یاد ہے؟ کہا کہ مجھے برابر یاد ہے. کہا کہ یہ سونے کے کنگن یہ پہن لے. نبی پاک صلی اللہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے. کہا کہ سونے کے کنگن جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سراقہ سونے کے کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، یہ سونے کے کنگن لے. سونے کے کنگن حضرت عمر نے بلا کر کے دیے اور کہا کہ کسرا جیسی سپر پاور سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ کنگن چھین لیے اور ایک دیہاتی ایک گاؤں کا رہنے والا سراقہ کے ہاتھ میں وہ کنگن آ چکے. وہ خدا قادر ہے. یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی. چنانچہ وہ کنگن لیے اور باقی کا جو سونا اور جواہرات تھے وہ سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں. مدینہ میں تو پہلے سے تیاریاں ہو چکی تھی. مدینہ کے گھر گھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرچا ہونے لگے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ رہے. روزانہ بیچارے جاتے اور پہاڑوں پر کھڑے رہتے کہ کب آئیں گے. شام ہو جاتی پھر واپس ہو جاتے. چنانچہ ایک وقت وہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں داخل ہوئے. اس وقت بنو نجار کی چند بیٹیاں یہ اشعار انہوں نے ترنم میں یہ بتلایا تھا حضور کے آؤ بھگت میں، حضور کے استقبال میں، حضور کے ویلکم میں. ان لڑکیوں نے چند اشعار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائن ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. یہ اشعار وہ عورتیں پڑھ رہی تھی، وہ بچیاں پڑھ رہی تھی اور بچیوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا. حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آئے تو میں کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. مجھے پتا چلا کہ مکہ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور میں یہود کا بہت بڑا عالم تھا. عبداللہ ابن سلام کا اصل نام تو ہے حسین. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا عبداللہ ابن سلام، ورنہ اصل نام تو ان کا حسین ہے. وہ کھجور کے درخت پر تھے. پتا چلا تو وہاں سے نعرے تکبیر کو بلند کیا عبداللہ ابن سلام نے.
وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کلام میں نے آپ کی زبان سے جو سنا، میں نے کہا یہ نبی کے علاوہ کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو رواج دو، واطعموا الطعام، کھانا لوگوں کو کھلاؤ، غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، تعلقات کو جوڑو، تعلقات کو توڑو نہیں، وصلوا باللیل، رات کو نماز پڑھو، والناس بالنیام، اور لوگ سو رہے ہو ایسے وقت میں تم لوگ نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ جب یہ کلام میں نے سنا، میں آپ کے پاس گیا اور آپ کے پاس جا کر کے کہا اے اللہ کے رسول، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اسلام میں داخل ہو چکے، اسلام میں داخل ہوئے تو کہنے لگے یہود بڑی تہمت لگانے والی قوم ہے، یہود تہمت لگانے والی قوم ہے، اگر میں اسلام کے بارے میں ان سے بات کروں گا وہ مانیں گے نہیں، آپ اسلام کی بات ان کے سامنے رکھیں۔ چنانچہ یہود آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام کو پچھلے کمرے میں بند کر دیا، چھپ گئے، عبداللہ ابن سلام پچھلے کمرے میں چھپ گئے اور یہود آئے آپ کی مجلس میں بیٹھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی بات رکھی تو وہ لوگ کہنے لگے یہ بات ہم قبول نہیں کر سکتے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ ابن سلام آپ میں کیسا آدمی ہے؟ کہا کہ وہ بڑے نیک ہے، بڑے نیک ہے، تقوی والے ہیں، سب سے شریف ہے، شریفوں کا بیٹا ہے، سردار ہے، سرداروں کا بیٹا ہے، بہتر ہے، بہتر کا بیٹا ہے۔ کہا کہ ایسا؟ تو کہ عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کرے تو کہا وہ کر ہی نہیں سکتے۔ کہا کہ اگر کرے تو؟ کہا کہ وہ نہیں کریں گے۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ اتنے میں عبداللہ ابن سلام پچھلے کمرے سے باہر آئے اور عبداللہ ابن سلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو وہ لوگ کہنے لگے یہود کہ عبداللہ ابن سلام ہم میں سب سے برا، برے کا بیٹا، اور وہ کمتر ہم میں سب سے اور کمتر کا بیٹا۔ یہ بات کہنے لگے، جب ان کے فیور کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہود کے سب سے بڑے عالم کا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان کو مانتے نہیں۔ چنانچہ اب مدینہ المنورہ میں آپ کے چرچا ہونے لگے، لوگ رفتہ رفتہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اس مسئلے میں پہنچ کر ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی مولوی ہمارے فیور کا کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو کہ مولوی اچھا ہے، اگر کوئی مولوی کوئی ہمارے فیور کے خلاف مسئلہ بیان کرتا ہے تو کہ مولوی ٹھیک ہے، کام کا نہیں ہے۔ یہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ واقعہ عبداللہ ابن سلام کا ہے، لیکن آج ہمیں بھی اس مسئلے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر مولوی نے کسی چیز کو جائز قرار دیا نہیں ہے تو کہ برابر ہے، مولوی برابر ہے، کام اچھا کرتے ہیں، ہمارے فیور کا۔ اور اگر مولوی نے اسی منبر پر بیٹھ کے کوئی مسئلہ اپنے ویرود میں بیان کر دیا، اپنے خلاف میں بیان کر دیا، باہر نکل کے چرچا شروع، کیا ٹھیک یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کو پھر سے مسئلہ دیکھنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام یہ بکاؤ مذہب نہیں ہے، اسلام بکاؤ مذہب نہیں ہے، اسلام وہ مذہب ہے کہ جس میں اگر آپ اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دل کو مار کر کے اس کی بات کا فالو کرنا پڑے گا۔ یہود مدینہ المنورہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، لیکن کام ایک کرنا ہے آپ کو۔ کہا کیا کام کرنا ہے؟ کہا کہ کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، ہمارے لیڈر، ان کو کہہ دو کہ ہمارے لیڈر جو بات کہیں گے ان کی بات کو مان لو تو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سی بات کہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ باتیں وہ تھی کہ جو لوگوں پر ظلم کی باتیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کوئی بکاؤ مذہب نہیں ہوتا ہے۔ ایک دنیا کے لیڈر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ دنیا کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے فیور میں فیصلہ کروانے کے لیے لوگوں کی بات کو مان لیتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھو کہ جہاں پر بھی لوگ بڑے بڑے نیتا لیکچر دیتے ہیں تو اپنے فیور کو قابو کرنے کے لیے وہ کوئی بھی فیصلہ بدل سکتے ہیں، لیکن ایک نبی ہوتے ہیں، نبی بکاؤ نہیں ہوتے ہیں۔ نبی نے کہا یہ بات تو میں قبول نہیں کر سکتا
सकता, चुनांचे उन लोगों को वापस कर दिया। खुलासे कलाम ये कि सही मानों में अगर तौहीद पर बाकी रहना है तो इस्लाम को कुल्ली तौर पर अपनाना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर मर मिटने की तौफीक अता फरमाए।